من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا افغیر اللہ تتقون وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 55 تک سورہ نحل ہے اور 14واں سپارہ ہے۔ ارشاد ہوا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بناؤ دو خدا۔ یہ کس کا حکم ہے کہ دو خدا نہ بناؤ؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ دو خدا نہ بناؤ، تو جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے اسی کا حکم ہے کہ دو خدا نہ بناؤ۔ انما هو الہ واحد، وہ تو صرف ایک ہی خدا ہے۔ الہ واحد، خدا صرف ایک ہی ہے، بس دوسرا خدا نہیں ہے۔ فإیایا فارہبون، اس نے فرمایا پس فقط مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ جب خدا کوئی دوسرا نہیں تو ڈرنا کیوں؟ سمجھ آ گئی نا؟ جب ایک ہی خدا ہے تو ڈرنا بھی اسی ایک سے ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں، اس سے ڈرا جا سکتا نہیں۔ اس میں ایک بڑی پیاری بات آپ کی خدمت میں آج عرض کروں گا۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، یعنی زمین آسمان میں ایک ہی ہے، ڈرنا بھی اسی سے ہی ہے، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا، کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ جب ہے ہی ایک، ڈرنا بھی اسی سے، سب کچھ ہے بھی اسی کا، پھر تو مامے خان ایسی تیرے کو ڈری ہے؟ تو کون ہے بھائی؟ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی تابعداری اور اطاعت لازم ہے۔ خدا بھی ایک ہے، سب کچھ ہے بھی اسی کا، تو پھر تابعداری کسی اور کو جچتی ہی نہیں۔ یہ ماتھا کہیں اور کیوں ٹکے؟ پھر ٹکے تو اسی کے آگے ٹکے جس کا سب کچھ ہے۔ ہم کسی کے پاس جائیں لینے کے لیے کچھ بھی، تو وہ ہے کس کا؟ سادہ سی بات سمجھ جائیے نا، کسی سے کچھ لینے جائیں تو وہ تو ہے اللہ کا۔ جب اللہ کا ہے تو ہم اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہ لیں؟ اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہ لیں؟ کیا تکلیف ہے ہمیں کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ جا کے ریکویسٹ کریں کہ مہربانی فرما؟ افغیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں سے ڈرتے ہو؟ جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں ختم کی۔ کہا ڈرنا اللہ سے ہے، پھر آخر میں سوال بھی کر دیا کیا تم اللہ کے علاوہ غیروں سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے غیروں سے ڈرتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو بھائی اللہ کے غیروں سے؟ بس ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرو۔ وما بکم من نعمہ، اور تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں فمن اللہ، اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ ذرا کوئی ایسی نعمت مجھے نکال کے دکھائیں جو اللہ کی نہیں ہے۔ اپنے وجود میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنی دھرتی میں کوئی ایسی نعمت نکال کے دکھائیں جو اللہ کی۔ فما بکم من نعمہ فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے یہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اسے گالتے ہیں پکے رہے ہیں کہ جو نعمت ہے کس کی ہے؟ اللہ۔ ہاں، ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اس کی جناب میں، فإلیہ تجأرون، تو اس کی جناب میں گڑ گڑاتے ہو۔ صرف تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی جناب میں تم گڑ گڑاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر، پھر جب اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے تکلیف کو، عنکم، تم سے، اذا فریق منکم، تو
تو فوراً ایک گروہ تم میں سے بربہم یشرکون اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا. اب اس سے وہ شرک مراد نہیں جو بتوں والا شرک ہے، اس سے مراد کچھ اور ہے. لیکفروا بما آتیناہم، اس طرح وہ ناشکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی. فتمتعوا فسوف تعلمون، بس ہے ناشکر لطف اٹھا لو، چند روز تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. اللہ اکبر. جب وہ تمہاری فریاد قبول کرتا ہے اور تمہارے گڑ گڑانے پر رحم فرما کر تمہیں مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے تو پھر اسے منہ موڑ لیتے اور شرک کرنے لگ جاتے ہو. اللہ کے علاوہ کسی کی جو ہے وہ اس کو مان کے بیٹھ جاتے ہو. عجیب بات ہے، جن نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو اور فائدہ اٹھا رہے ہو وہ تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ تم ہر دم اس کا شکریہ ادا کرتے رہتے، لیکن تم الٹے اکڑ جاتے ہو اور نافرمان بن جاتے ہو. تمہیں وہ کریم یاد ہی نہیں رہتا، لیکن جب چاروں طرف سے مصیبتیں گھیرا تنگ کر لیتی ہیں تو ہر طرف سے مایوس ہو کر پھر اسی کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہو. بات تو تب تھی کہ آپ بھی اکڑے رہتے اور اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتے، مزہ تو تب تھا. لیکن نہیں، تم جب تکلیف آتی ہے تو تم پھر اپنے رب کے حضور آ کے گڑ گڑانا لگ جاتے ہو. تو اللہ کرے دونوں صورتوں میں، ہر خوشی اور ہر غم میں صرف رب ہی رب، ہر خوشی اور ہر غم میں صرف رب ہی رب، پھر مزہ آتا ہے زندگی گزارنے کا. اللہ کرے ہمیں اس بات پہ عمل نصیب ہو جائے.